صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد علیکم السلام سبحان اللہ مل کے صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت۔ متقین کون ہے؟ قرآن نے بھی اس کی بیان کو ان صفات کو بیان کیا تو متقین کے لیے، اور اسی طرح امام المتقین کے خطبہ صفات المتقین میں بھی ان صفات کو بیان کیا گیا جو متقین کی صفات۔ مختلف دروس میں آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں بیان کی، کوشش ہے تیزی سے جلدی سے ہم اس خطبے کو کمپلیٹ کر لیں تاکہ مزید آیات پہ بھی بات ہو، مزید جو آیتیں اور ان کے مفاہیم ہیں۔ فرمایا اما اللیل فصافون اقدامہم، رات کو وہ اپنے قدموں کو صف بصف کھڑا کر کے وہ جو ہے وہ خدا کے بارگاہ میں قیام کرتے ہیں۔ تو جیسے قرآن میں نا مجاہدین صف بصف کھڑے ہو کے بنیان مرصوص، سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح مجاہد بن جائے، یعنی اس طرح کندھے سے کندھا ملا کے مضبوطی سے، ایمان سے، یقین سے کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کو توڑنا آسان نہیں، اسی طرح مجاہدین کو بھی پیچھے ہٹانا ان کے مقصد سے، ان کے ایمان سے، ان کے عمل سے یہ آسان نہیں ہوتا۔ اور یہیں پہ مجھے وہ حدیث اپنا وہ آیت یاد آ گئی کہ جس میں صحابی کی ڈیفینیشن قرآن نے کی ہے۔ بڑا شور ڈالتے ہیں لوگ، جہاد سے بات آئی کہ کون صحابی ہے اور کون مجاہد ہے فی سبیل اللہ، تو بڑا ہار کا جی سارے صحابی جنتی ہیں، سارے عدول ہیں، سارے ستارے ہیں، یہ سب جھوٹ کی کہانیاں گڑی ہوئی ہیں۔ حالانکہ قرآن نے سورہ، اگلے دن بھی کسی نے یہ کویسچن کیا، میں نے کہا یہ ہمارے اوپر بلیم ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، بلکہ صحابہ کو، ایک مجلس میں نے کہا تھا صحابہ کو مانتے ہی فقط ہم ہیں، صحابہ کو فقط۔ میں نے ان سے کہا کبھی آپ لوگوں نے عمار اور سلمان اور مقداد اور میثم اور ابو ذر ان کا تذکرہ کیا آپ لوگوں نے؟ میں نے کہا آپ ہمارے بچے بھی ان کو جانتے ہیں، اس کا مطلب ہماری مجلسوں میں ان ہستیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ جانتے ہیں نا۔ تو جنہوں نے جو ہے نا وہ رسول خدا سے وفا کی ہے، اصل صحابی تو وہ ہیں کہ محمد سے وفات ہونے۔ پچھلے سال عشرہ میں نے اسی شعر جو ڈاکٹر اقبال کا تھا اس کی تطبیق انہی صحابہ پہ کی کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے، یعنی جب انسان رسول خدا سے وفا کرے گا، میں نے کہا جن لوگوں نے غدیر والی جو عہد تھا اس کو توڑا نہیں اور رسول خدا سے وفا کی ہے، پھر اللہ نے سلمان و ابو ذر کو اتنی طاقت دے دی کہ جب مولا علی مدینے سے مدائن پہنچے نا، قطرہ میں روایت ہے، مدائن پہنچے جنازے میں اور نماز جنازہ پڑھانے غسل کے لیے، تو روایت کہتی ہے فرفع شمل، حالانکہ امام جب گئے تو سلمان دنیا سے جا چکے تھے، امام نے چہرے سے چادر ہٹائی، فتبسم واراد ان یقعد، سلمان مسکرائے اور امام کے استقبال کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کیا۔ امام نے فرمایا اد الی موتک، اے سلمان تیرا استقبال ہو گیا، دوبارہ موت کی طرف واپس چلا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ تو سلمان جو ہے نا وہ دنیا میں دوبارہ آ گئے، ان کو اللہ نے ایک حرف اسم اعظم میں سے عطا کیا تھا،
اور آصف برقیہ کو بھی کتنے حرف عطا ہوئے؟ ایک حرف، جو پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے کے آ گئے تھے، اور مولا سے جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کا مقام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آصف برقیہ کے پاس ایک حرف تھا اسم اعظم کا، اور اس نے کہا تھا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس لے آؤں گا، اور وہ لے آئے جناب آصف بن برقیہ۔ اور یہ تو اس کے پاس ایک حرف تھا، اور قال الذی عنده علم من الکتاب، انہوں نے فرمایا اس کا من آپ جانتے ہیں تمیز کے لیے ہوتا ہے، تھوڑا سا علم کتاب تھا تو وہ اتنی طاقت رکھتا تھا۔ اگلا جملہ امام نے فرمایا وَنَحْنُ عِنْدَنَا عِلْمُ الْكِتاب، ہمارے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو اس کا مطلب اور جیسے کہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں جو ایک آیت قرآن میں بھی آئی یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ آپ فرما دیجئے اے میرے حبیب یہ جو نہیں مانتے رسول نہ مانے، آپ فرما دیں کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے۔ اور یہ وہ سنیش مفسرین نے لکھا کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اس لیے مولا سے جب پوچھا گیا مولا آپ کی شان میں سب سے جو عظیم آیت آپ کی عظمت میں آئی ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ شان اس آیت میں آپ کی بیان ہوئی ہے، وہ کون سی ہے؟ آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی اور فرمایا میرے لیے اس سے بڑا شرف اور اس سے بڑی فخر کی بات ہی نہیں کہ رسالت کی گواہی کے لیے ایک طرف اللہ گواہ ہے، دوسری طرف میں علی ابن ابی طالب۔ ایک درود پڑھیں بار اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صحابی کی تعریف قرآن نے کی، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو رسول کے ساتھی ہیں، جو رسول کے صحابی ہیں، ان کی پہلی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ وہ کافروں پہ کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے ہیں، یعنی میدان میں کرار غیر فرار ہوتے ہیں، فرار نہیں ہوتے، اور جو کافروں سے ان کو دیکھ کے بھاگ جائیں، مرب سامنے آئے اور وہ کہے کہ میں آ رہا ہوں تو کہے آتے رہو ہم تو جا رہے ہیں، تو ٹھیک 39 دن کافروں پہ شدید نہیں ہوئے۔ اور جو کرار حیدر کرار غیر فرار ہے، غدن لوتی نہ رائے رجلن کرار غیر فرار، تو وہ جو کرار غیر فرار ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے رسول کے ساتھی، شداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہوتے ہیں۔ اور کسی مومن نے کسی عالم نے اچھی توجیہ پیش کی کہ جو مومنوں پہ سخت تھے رسول اسلام کے بعد، سلمان محمدی کے خلاف ایک دفعہ یہ ثانی نے نا تلوار نکال لی مولا علی کے سامنے، یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے، تو تلوار نکال کے کہا کہ یہ سلمان جو ہے نا ہماری حکومت کے خلاف باتیں کرتا ہے اور بیعت نہیں کر رہا، تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے سلمان کے سر کے اوپر نا وہ ثانی۔ تو مولا نے دیکھا کہ سلمان کا تھوڑا چہرے کا رنگ جو ہے نا وہ بدل گیا پریشانی میں، تو امام نے جو ہے نا امام کی جو تلوار تھی امام کے پاس، امام نے وہ تلوار پھینکی تو وہ اژدہا بن گئی، جیسے موسیٰ کا عصا اژدہا بن گیا تھا، مولا نے اپنی تلوار پھینکی تو وہ اژدہا بن گئی اور اس کی طرف بڑھی، وہ اژدہا بن کے وہ تلوار جو ہے نا وہ اسی کی طرف بڑھ رہا تھا، تو اس نے کہا معاف کیجیے غلطی ہو گئی، معافی مانگ لی۔ تو یہ دیکھیں واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مومنوں پہ سخت تھے، یہ مومنوں کے خلاف سخت تھے، بی بی پہ سختی کی، مولا علی کے اوپر کتنی انہوں نے سختی کی۔ تو قرآن نے رسول کے ساتھیوں کی پہلی صفت کیا؟ اشداء علی الکفار، یہ کافروں سے بھاگتے تھے، مومنوں کے اوپر سختی کرتے تھے، تو ساتھیوں والی پہلی کوالٹی ان کے اندر نہیں تھی، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ لہذا یہ قرآن نے جو ساری چیز بیان کی ہے رسول کے صحابی ہونے کی، تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ رات کو صف بصف قدم ایک دوسرے کے قریب کر کے وہ کھڑے ہوتے ہیں، تعلین الاجزاء القرآن، قرآن کے اجزاء کی تلاوت کرتے ہیں، یرتلونہ ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے، یحزنون بہ انفسہم، اپنے نفسوں کو اس قرآن کی تلاوت سے حزن میں ڈالتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر وہ نیکیوں سے محروم ہو گئے نہیں کر سکے، ڈالیں، یستثیرون بہ دوا دائہم، اپنی مرض کی دوا اس سے تلاش کرتے ہیں، فَإِذَا مَرُّوا بِآیَةٍ فِیہا تَشْوِیقٌ رَکنُوا اِلَیہا طَمَعًا، جب ایسی آیت
کے پاس سے گزرتے ہیں کہ جس میں شوق دلایا گیا، ٹھیک ہے نا، جیسے فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ آخرت میں کیا کرتے ہیں مومنی؟ تنافس کرتے ہیں۔ تنافس اور حسد میں کیا فرق ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تحاسد، ایک ہے تنافس۔ باب تفاعل، باب تفاعل جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ مشارکت ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی دونوں طرفوں سے وہ شرکت، وہ کام ہوتا ہے۔ مثلا تقاتلا، تضاربا، تنافسا، کہ دونوں نے جنگ کی، دونوں نے ضرب لگائی، ٹھیک ہے نا، دونوں نے تنافس کیا۔ تنافس میں یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو ہے نا وہ نیکی میں خواہش، اور حسد میں ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنے کی خواہش۔ تنافس اور غبطہ میں یہ ہوتا ہے المومن یغبط ولا یحسد، حدیث میں کہ مومن غبطہ کرتا ہے، رشک کرتا ہے، حسد نہیں کرتا۔ تو لہذا تنافس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، آپ کی کوشش ہے میں اور نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، اور حسد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کیوں آگے بڑھ رہا، میں جو نہیں بڑھ رہا اس میں بھی پیچھے ہٹنا چاہیے۔ فرق ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے۔ تو جس آیت میں شوق دلایا گیا، ٹھیک ہے، اس میں اس کی طرف ان کی رغبت ہو جاتی ہے، اس شوق دلانے والی چیز میں طمع اور حرص، طمع کی وجہ سے، یعنی آخرت میں مومن طمع ہوتا ہے اور دنیا کے اعتبار سے طمع حرص نہیں کرتا۔ یہ اس کونے پہ نا، یہ جیسے یہ کونا بنا ہوا ہے، ایک مولا کا فرمان لکھا ہوا ہے، ہاں، اکثر و مسار نہج البلاغہ سے، اکثر و مسار العقول تحت بروق المطامع، یہ مولا کا اس کونے پہ فرمان لکھا، سارے لکھے ہوئے ہیں صاحب، دیکھو نا بڑے اچھے تھے فرمان، ضرور ان کو آتے جاتے دیکھا کریں۔ تو یہ جو ہے یعنی عقلیں کہاں مار کھاتی ہیں زیادہ تر؟ اکثر مسار العقول تحت بروق المطامع، جب لالچ کی بجلیوں کے بندہ اس میں دھوکے میں آتا ہے تو وہاں عقلیں کیا کر جاتی ہیں؟ مار کھاتی، عقل کام نہیں کرتی، لالچ میں عقل کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے، حرص و لالچ، طمع جائے۔ لیکن دنیا کا طمع مذموم ہے، آخرت کا طمع ممدوح ہے، آخرت کا لالچ ممدوح ہے، دنیا کا طمع مذموم ہے۔ یہی مولا یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جب شوق والی آیت آتی ہے، جس بات کوئی ایسی آیت جس میں شوق دلایا گیا، تو وہاں وہ طمع کرتے ہیں۔ مومن کیا، متقی کیا کرتے ہیں؟ طمع و لالچ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں مل جائے، نیکی یہ جو ہے نا ہمیں مل جائے۔ بلے وتطلعت نفوسهم الیہ شوقا، اس نیکی، اس آخرت کی بات کی طرف ان کے جو نفس ہیں وہ شوق کی وجہ سے وہ رغبت کرتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، وظنوا انہا نصب اعینہم، اور وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ چیز ان کی آنکھوں کے سامنے رہنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، جو بھی جنت والی چیز ہے، جو بھی شوق، توجہ سے ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہتا، توجہ سے۔ تو یہ جو شوق والی چیز ہے جس آیت میں شوق دلایا گیا، یہ ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے، ہمیشہ ان کی آنکھوں کے، مثلا صدقہ اچھی چیز ہے، یہ ہمیشہ وہ اب نگاہوں کے صدقہ کہیں موقع مل جائے تو دینا چاہیے۔ جیسے مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، ہر دن کی ایک نحوست ہے، ہر دن کی ایک، اس نحوست کو ختم کرو صدقہ دے کے، علیکم السلام سبحکم اللہ بالخیر، تو اس دن کی نحوست کو کیسے ختم کرو؟ صدقہ دے کے۔ تو یہاں پہ اسی طرح اور ساری چیزیں جو بھی، وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصْبُ أَعْيُنِهِمْ وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ، اگر ایسی آیت کے پاس سے گزرتے ہیں جس میں خوف دلایا گیا ہے، ٹھیک ہے، ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون، ویل ہلاکت یعنی خوف، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور اسی طرح باقی جو چیزیں، تو جہاں بھی مثلا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اس آیت میں خوف ہے نا، دردناک عذاب ہے، جو اللہ رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ہاں، اللہ کی لعنت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں لعنت کا کنسیپٹ یہاں پہ کلیئر ہو گیا
کہ جو اللہ رسول کو اذیت دیتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے دنیا میں بھی اور جس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. اور خود یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے اعد لہم عذابا علیما، دردناک عذاب. اچھا اس آیت سے آپ یزید کا جہنمی ہونا ثابت کر سکتے ہیں، بلکہ ہر اس دشمن اہل بیت کا جہنمی ہونا ثابت کر سکتے ہیں کہ جس دشمن اہل بیت نے دشمنی اہل بیت میں ان کو ستایا ہے، ان کو زہریں دی ہیں، ان کو شہید کیا ہے، کسی بھی طریقے سے اذیت دی ہے، وہ اس آیت کی روح سے جہنمی ہے. کہیں اور ساتھ آج لوگ انڈیا میں مثلا وہ نالائق جو ذاکر بنا پھرتا ہے، اس نے یزید کو رضی اللہ اور رحمہ اللہ کہنا شروع کر دیا. تو یزید تو دور کی بات ہے، ہاں وہی نالائق ہے نا، لائق تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ یزید کو ثابت کر رہے رحمہ اللہ. ٹھیک ہے، تو مقصد یہ ہے کہ یہ بات قرآن کے مخالف ہے. جس نے رسول خدا کو اذیت دی ہے جس زمانے میں بھی، ان اللہ یرضا لرضاها ویغضب لغضبها یوزینی ما یوزیہا، کہ جو فاطمہ کو اذیت جو چیز دیتی ہے وہ چیز مجھے بھی اذیت دیتی ہے. فمن آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اور یہ بات سنی شیعہ کتابوں میں یہ حدیث سے اس طرح کی موجود ہے، ان اللہ یغضب لغضبها ویرضا لرضاها. تو یہ ساری باتیں جب حتی بخاری میں، یہ میں نے اگلے دن کسی اہل سنت نے سوال کیا تھا کہ آپ یہ ہے وہ، میں نے کہا بخاری میں اٹھا کر دیکھ لیں. بی بی نے جب یہ دونوں آئے تھے معافی مانگنے، پہلے تو بی بی نے اجازت نہیں دی، پھر انہوں نے فورس کیا مولا علی کو، مولا علی نے پھر اجازت دی. پھر جب یہ آئے تو بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا اور اپنا چہرہ بھی دیوار کی طرف کر لیا. پھر ان سے اقرار لیا. یہ مناظرے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے میرے بابا سے حدیث سنی تھی کہ جو فاطمہ کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دے، اور جو فاطمہ کو جس پہ غضبناک ہو جائے اس پہ اللہ غضبناک ہے. تو انہوں نے کہا سنی تھی. تو پھر بی بی نے، بخاری میں بی بی نے کہا کہ میں تم دونوں پہ غضبناک ہوں اور تم دونوں نے مجھے اذیت دی ہے. لا ادعو علیکم فی کل صلاۃ اصلیھا، یہ جملے موجود ہیں. میں تم دونوں کے اوپر ہر نماز مستحب یا واجب، ہر نماز کے اندر تمہارے اوپر بد دعا. اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ بعد میں راضی ہو گئی. یہ وہ بعد میں راضی ہوتی تو جنازے پہ نہ نہیں دیتی. منع نہیں کیا کہ میرے جنازے میں نہ آئے، منع کیا حتیٰ میری قبر پہ بھی نہ آئے. قبر بھی اس لیے چھپائی کہ یہ ظالم لوگ سب اہل مدینہ سوائے جن پہ بی بی راضی تھی، جن پہ سیدہ راضی تھی، ان لوگوں جن پہ راضی تھی انہی کو فقط جنازے میں آنے کی اجازت دی. اصحاب میں سے جن پہ راضی تھی، سلمان و ابو ذر و عمار حذیفہ اور یہ چند لوگ جو صحابہ میں سے آئے، انہی پہ جن پہ راضی تھی. بلکہ بی بی کی ایک وصیت ہے، میں بات چینل پہ یہ بیان کر چکا ہوں باقاعدہ حوالے کے ساتھ. بی بی نے مولا سے کہا تھا کہ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے عہد کو جو غدیر پہ لیا گیا تھا توڑ دیا، وہ میرے جنازے میں. یہ جملے بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو بات ہے، جو آیت یعنی خوف دلانے والی، جیسے یہ ایک میں نے مثال پیش کی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، یہ تبرے والی آیت ہے. یہ ہم نے قرآن میں تبرہ نہیں کی، یہ اللہ نے قاعدہ کلیہ دے دیا. اگر ایک ایک بندے کا اللہ نام لیتا تو جو قیامت تک دشمن آنے والے تھے اس کے لیے تو پوری ایک کتاب چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا. تو خدا نے ایک قانون عام قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ جو بھی اللہ اور رسول کو جب بھی جس صورت میں اذیت دے گا وہ لعنتی اور جہنمی ہے. کسی اور ہمیں دلیل کی ضرورت، قرآن سے ہی دلیل دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا حسبنا، تو جب آپ کوئی بڑے نے کہہ دیا اور آپ آج تک وہیں کھڑے ہو کہ وہی کتاب ہی کافی، تو کتاب سے ہم جواب دے رہے ہیں. اور یہ علامہ طالب جوہری کا اچھا طریقہ تھا کہ اکثر وہ چیزیں جو ہے نا وہ قرآن سے لاتے تھے. بھائی اب تمہارا مبنی یہی ہے، بھائی قرآن سے دکھاؤ، تو ہم قرآن سے دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے نا اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اور پہلے کوئی آیت ایسی گزری جو خوف دلانے والی ہے تو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، اصغوا الیہا مسامع قلوبہم، خوف دلانے والی آیت. اپنے دل کے کان یعنی کانوں کو توجہ سے اس آیت کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اپنے دل کے کانوں کو. یعنی دل کے بھی کان ہوتے ہیں، دل کے بھی کان ہوتے ہیں. یہ اس خطبہ میں بھی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ دل کے 2 کان ہیں
ایک کان کے پاس فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے کان کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے؟ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ دوسرے کان کے پاس شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ شیطان ہر وقت برائی کی باتیں اس کان میں، دل کے کان میں ڈالتا ہے، اور فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اچھائی کی باتیں ڈالتا ہے دل کے کان میں۔ لہذا یہ جو ضمیر کی آواز جسے ہم کہتے ہیں، یہ فرشتے کی آواز ہے۔ ضمیر کی آواز کیا ہے؟ فرشتے کی آواز ہے۔ اور یہ جو اس میں وسوسے آتے ہیں، یہ وسوسہ فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ جو وسوسے آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے، یہ نفس امارہ کی طرف سے۔ ماہ رمضان میں شیاطین قید ہیں یا قید نہیں؟ خطبہ رسول خدا کا خطبہ جو شعبانیہ ہے، اس میں ایک جملہ ہے، اما الشیاطین فمغلولۃ، اس مہینے میں شیاطین کیا ہیں؟ وہ قید ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فادعوا ربکم ان لا یسلطھا علیکم، اللہ سے، اپنے رب سے کیا دعا کرو کہ تمہارے اوپر شیاطین کو مسلط نہ کرے۔ تو اس کا مطلب ہے شیاطین تو قید ہیں، اور بھی روایات ہیں۔ تو پھر جب ایک سوال ہے، شیاطین جب قید ہیں تو بندہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ ماہ رمضان میں کتنے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں ماہ رمضان میں پڑھتے؟ کتنے لوگ ہیں جو ماہ رمضان میں غیبت کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، پتہ نہیں حسد کرتے ہیں، کیا کیا گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نفس امارہ یعنی شیطان، باقی تو قید ہیں جن و انس میں سے، خصوصاً جنوں میں سے، لیکن نفس امارہ تو ہے۔ ہاں جی، یہ جو نفس امارہ ہے، یہ اس کی تربیت اس مہینے میں ہم نے کرا۔ اگر اس مہینے میں اس نفس امارہ کی تربیت ہو گئی تو اس کا مطلب باقی مہینوں میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ امن نفس، ہاں، جو ایک قصہ جناب یوسف والے قصے میں ہے، ان النفس لامارۃ، لام تاکید ہے۔ جو نفس ہے وہ کس کی زیادہ برائی کا کیا کرتا ہے جی؟ بہت زیادہ حکم دیتا ہے۔ امارہ امر سے ہے نا، امارہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور لام تاکید ہے، لا امارۃ بالسوء، کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ حکم دیتے ہیں۔ اس لیے رسول خدا کو فرمانا ہے کہ شیطان یجری فی عروق ابن آدم کا مجرى الدم، شیطان ابن آدم کی رگوں میں کیسے دوڑتا ہے؟ جیسے خون دوڑ رہا ہے۔ ہر وقت وسوسے آتے رہتے ہیں، بندہ سو بھی رہا ہو تو وسوسے آتے رہتے ہیں، اور جتنا کوئی زیادہ علم و عمل میں آگے بڑھے گا اتنا بڑا شیطان اس پہ مسلط ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب سوال یہ ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ کس کا قول تھا قرآن میں؟ حافظ صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور بھی کوئی حافظ تو نہیں ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ کس کا قول ہے؟ زلیخا کا قول ہے یا یوسف کا قول ہے؟ جو آپ نے بات کی ہے نا، سنی شیعہ مفسرین نے اغلب نے یہی لکھی ہے، ان نفس، کہ نفس جو ہے وہ بہت زیادہ برائی کی طرف لے کے جاتا، حکم دیتا ہے۔ یہ سب سنی شیعہ، شیعہ مفسرین کا بھی میں نے دیکھا ہے، ترجمے میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یوسف نے کہا کہ نفس بہت برائی کا حکم دے۔ تو بھائی اگر یوسف کا نفس امارہ ہے تو عصمت کہاں گئی؟ انبیاء معصوم ہے یا معصوم نہیں ہے؟ معصوم ہے سب کا نظریہ، سوائے ایک مولوی صاحب پاکستان میں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا، کہ وہ آدم عصا ربہ، او بھائی عصا ربہ، عصا کے جو لوگ بھی معنی دیکھیں، یہ تبادر والا معنی نہیں دیکھیں جو آج کل معصیت کا معنی گناہ نہیں ہوتا ہمیشہ۔ معصیت کا معنی یہ ہے کہ وہ راستہ جو خدا نے مقرر کیا اس راستے سے ہٹنا۔ اب وہ ہٹنا کبھی حرام ہے، کبھی اس میں مکروہ ہے، کبھی ہٹنا میں باب ترک اولا ہے، یہ لغتاً اس کے مصادیق ہیں، اور خود خدا گواہی دے رہے لم نجد لہو عزما،
आदम का कोई इरादा नहीं। फ़अज़ल्लहुम शैतान, ज़े वाला ज़ल्ला, ज़वाद वाला नहीं, फ़अज़ल्लहुम शैतान, दोनों को शैतान ने क्या किया? बरगलाया नहीं, फिसला दिया। केले के छिलके पे ऊपर आपका पाँव आ जाए, आपका इरादा तो नहीं होता फिसलने का, लेकिन बता फिसल जाता है गैर इरादी ला शऊरी तौर। इसी तरह आदम और हव्वा गैर शऊरी बेदून इरादा खुदा की नाफरमानी का कोई इरादा नहीं। शैतान ने झूठी कस्में पहली दफा किसी ने खाई थी, झूठी असल तो झूठी कस्में खाई, कुरान कह रहा है। तो उस शैतान की झूठी कस्मों की वजह से वो उन्होंने एतबार कर गए। मोमिन जल्दी एतबार कर जाता है, ये मोमिन की सिफत है कि हर बात को हकीकत मानता है। हाँ, माल फौरन कबूल कर लेता है। ये सफाई दिल की, साफ दिल होने की निशानी होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये बारकब आप लंबी बातें हैं, मैं इसमें मज़ीद नहीं जाता, कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुस्तफ़ा बनाया। अल्लाह ने इन्नल्लाह से सब्बाकुमुल्लाह बिल खैर, इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम। तो जो अच्छा, एक सवाल, सिंपल सवाल है, जो जुर्म करे, गुनाह करे, कोई भी आज हमारे मुआशरे में भी देख लें, जो बड़ा अफसर हो, अगले दिन ये पंजाब में वाक़या हुआ, पंजाब की किसी ने कहा चीफ मिनिस्टर, किसी ने कहा चीफ मिनिस्टर, किसी ने कहा जो है ना वो चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जो भी किसी का अपनी अपनी रिसर्च है। उसने एक ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया, इसके हॉस्पिटल के जो एमएस था, जो चलाने वाला मुंतज़िम, उसको खड़े खड़े मुअत्तल कर दिया। अब मैंने ये मिसाल क्यों दी है, जब कोई गलती करे, सब्बाकुमुल्लाह बिल खैर, जब कोई गलती करे उसका दर्जा घटता है या बढ़ता है? उसका रैंक या उसकी नौकरी ख़त्म हो जाती है या रैंक भी गिर जाता है। कोई ऊपर बुलंद रैंक तो किसी को नहीं देता, भाई आप पहले SHO थे, अब आपको DC बना रहे या SP बना रहे, ऐसा तो नहीं होता। अल्लाह ने आदम को बुलंद किया, बरगज़ी इन्नल्लाह अस्तफ़ा, आदम को बुलंद किया या गिरा दिया? बुलंद किया। ये इब्तिला थी, ये क्या थी? आदम ने इम्तिहान पूरा किया, इम्तिहान में पूरे नंबर लिए, अच्छे नंबर लिए, और अल्लाह ने बुलंद कर दिया, मुस्तफ़ा बना दिया। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो ये जो है यहाँ पे ये बात आ गई। तो यहाँ भी ये बात है कि जो भी आयत शौक़ दिलाने वाली हो, इसका मतलब है ज़्यादा हम तिलावत कुरान करें, इसके बहुत फ़वाइद हैं, रूहानी एतबार से, सवाब के एतबार से, अमल के एतबार। बंदा सोचता रहता है कि इस आयत से क्या मुराद है, उस आयत से क्या मुराद है। रोज़े क़यामत जो कुरान की आयतों को पढ़ के उस पर अमल करता है, रोज़े क़यामत जन्नत में जब जाएगा हाफिज़ साहब, तो कैसे उसका दर्जा बुलंद होगा। इसमें एक हदीस है, एक एक आयत पढ़ता चला जाएगा, जन्नत में उतने दर्जे बुलंद होते चले, जितनी आयतों पे उसने अमल किया होगा। अगरचे वहाँ ये है कि जितनी आयतें जो है उसने पढ़ी होंगी, लेकिन मकसूद अमल है। अला कुल्ले हाल, तो अपने कानों को, दिल के कानों को वो खोलते हैं। कब खोलते हैं दिल के कानों को? जब खौफ वाली आयत पढ़ते हैं, उस तवज्जो से उस आयत पे रुकते हैं, गौर करते हैं कि इस आयत का मिस्ताक मैं तो नहीं हूँ। लिहाजा ये खौफ वाली आयत। वज़न्नु अन्ना ज़फ़ीरा जहन्नमा व शहीक़हा फ़ी उसूल अज़ानिहिम, और वो एतक़ाद रखते हैं कि जहन्नम का वो शोर, जहन्नम की आग की वो तपिश और वो सारा शोर जो है वो उनके कानों में आ रहा है। वो ऐसे अपने आप को एहसास दिलाते हैं। फ़हुम हानून अला औसातिहिम मुफ्तरिशून अल जबाह, अपनी पेशानियों को वो ज़मीन पे रख देते हैं सजदे में। व अकुफ़हिम, अपने ये कफ जो है, ये हथेली, इसको रख देते हैं। आना व अली, मैं और अली। हाँ, रसूल खुदा फरमाते हैं मैं और अली, यानी मेरी और अली की जो कफ है सवाओ, हम दोनों की ये जो हथेली है वो क्या है? बराबर है। और मौला अली महसन तम्मार की दुकान पे बैठे थे, तो लोगों को तोल के नहीं देते थे खजूर, मुट्ठी से उठाते और दे देते।
جتنے وہ پیسے دیتا تھا اتنی کھجوریں، ٹھیک ہے، لیکن آپ تھوڑا سا سائڈ بدلیں تاکہ آپ کا دھیان میری طرف ہو، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ تو جتنے ہی وہ لوگ دیتے پیسے وہ اتنے ہی وزن ہوتا تھا جتنے اس کے پیسے ہوتے تھے، تولنے کی ضرورت نہیں۔ مولا کے ہاتھ ہی میزان تھے، مولا کا ہاتھ ہی۔ ایک بندہ لے کے آ گیا نقلی پیسے، وہ کھوٹے سکے، تو مولا نے اس کو کھجوریں دی، مجھ گھر گئے تو کیڑے والی تھی، وہ دوبارہ آیا وہ کیڑے والی کھجوریں، تو امام نے فرمایا تو انہیں سکے بھی تو کھوٹے دیے۔ اسی نجف میں سوق حویش میں ایک دکاندار تھا، ریلیٹڈ قصہ ہے مولا علی سے، یہ کسی مردے سے میں نے قصہ سنا ہے۔ دکاندار کے پاس لوگ آتے، نقلی اس کو سکے دیتے اور چیز لے جاتے، اور اس کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ نقلی ہے دکاندار، لیکن کہتا نہیں تھا کہ آپ نے نقلی دیا، رکھ لیتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ اور اس کو چیز دے دیتے۔ شب قدر سوق ہوئے سے دکاندار سال بھر کے کھوٹے سکے اکٹھے کر کے مولا کی خدمت میں آتا، یہاں اللہ سے دعا مانگتا، پروردگار تیرے بندوں سے میں نے کھوٹے سکے قبول کر لیے، تو میرے کھوٹے اعمال قبول کر۔ یہ سوق حویش کے دکاندار کی معرفت تھی۔ یہ ہے نجف جس کی ہواؤں میں بھی علم ہے۔ یہ علی دیتے ہیں، دکاندار کو بھی دے رہے ہیں معرفت، میسم تمبار کو بھی دے رہے ہیں اور کمیل کو بھی دے رہے ہیں۔ یا کمیل لا تاخذ الا عنا، ہمارے علاوہ کسی اور سے منع ہے۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ سے بھی لے لو فلاں، بھائی منع ہے کسی اور سے لا تاخذ الا ان، حسر ہے، الا تکون منا، اگر ہم سے ہی لے گا ہم میں سے ہو جائے گا، فقط ہم سے۔ یعنی سلمان منا علی البیت بھی ہے، کمیل بھی منا علی البیت ہے، اور آپ بھی۔ ایک صحابی آیا مولا کے پاس، مولا ہم تو جو ہے وہ میں بنی امیہ سے ہوں، سعد الخیر اس کا نام تھا، تو مولا کا چاہنے والا تھا، پیروکار تھا شیعہ، تو رونے لگا۔ امام نے کہا نا انت منا اہل البیت، پھر فرمایا جو بھی ہماری اطاعت کرے گا وہ ہم اہل بیت میں، کھلا پیکج دے دیا۔ تو بات ہو رہی تھی مولا کے کف کی، مولا کا کف جو ہے نا اس کے دست کی بھی ایک یعنی خاص ہے۔ اچھا، مولا کی زیارت میں ایک جملہ آپ پڑھتے ہوں گے یقیناً، السلام علیکہ یا میزان الاعمال، میرا سلام ہو اس پہ جو اعمال کے تولنے کا ترازو ہے، روز قیامت اعمال تلنے کے ترازو کا نام علی ابن ابی طالب۔ اس میں دو جنبے ہیں، ایک تربیتی اصلاحی جنبہ ہے اور ایک ترغیبی اور فضائل کا جنبہ ہے۔ فضائل کا جنبہ یہ ہے کہ جس کے پاس علی نہیں ہے نا، ساری نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں، سارے روزے ساری حج، جس کے پاس علی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فضائل۔ اور یہ تو سوائق ابن حجر، وہ مورکا، سوائق مورکا والے نے، ابن حجر نے یہ لکھا ہے، واقفوہم انہم مسئولون، اس آیت کے ضمن میں کہ ان کو روکو، قدرت کی آواز آئے گی، ابھی ان سے سوال ہو۔ اس نے بھی لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ یہ کہہ رہا ہے واقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، کہ ابھی ان سے علی کے ولایت۔ یہ اہل سنت بھی اب بیان کر رہے ہیں بعض اپنی تقریروں میں، کہ انسان جو ہے نا یہ نہ گمان کرے نماز روزے کا، یہ آخری سوال ضرور ہونا ہے، اگر اس کا جواب ہوا تو قبول ہو جائے گا۔ اللہ کل حال تو میزان الاعمال میں دو چیزیں ہیں، مولا میزان الاعمال ہے، اس میں ایک تربیتی نقطہ جو عرض کرنے جا رہا وہ یہ ہے کہ علی کی نماز کو دیکھا جائے گا، اس بندے کی نماز کو دیکھا جائے گا۔ ایک تو فقہی اعتبار سے کہ ویسے نماز پڑھی جیسے اہل بیت نے سکھائی ہے، سقیفے والی نماز نہیں پڑھی، سقیفے والا وضو نہیں کیا، ایک تو یہ ہے میزان الاعمال۔ اور دوسرا جنبہ یہ ہے کہ ویسے خضوع و خشوع سے پڑھیے جیسے علی پڑھتے تھے۔ یہ تھوڑا بڑا مشکل مرحلہ ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے، اور قرآن نے یہ طلب کیا ہم سے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، چلو ہم علی والا خشوع و خضوع نہیں حاصل کر سکتے، ہمارے نفس امارہ ہیں، علی کا نفس مطمئنہ ہے، علی کا نفس تو دنیا چھوڑے، علی کا نفس اپنے آپ سے ہی غافل ہو جاتا ہے جب اللہ کی بارگاہ پہ ہوتا ہے، اس لیے تو تیر نکال لیا جاتا ہے نا۔ لیکن چلو ہم اس مرحلے پہ نہیں جاتے، نہ جا سکتے ہیں، نہ ہمارا وہ نفس امارہ ہے ہمارا، لیکن یہ ہے
کہ یہ جو قرآن نے کہا سورہ مومنون میں قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہونے والے جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز میں ادھر ادھر دھیان، یہ ہے خشوع۔ اور شہید ثانی نے کے بارے میں کسی مرجع سے میں نے سنا تھا، شہید ثانی کہتے ہیں کہ تعجب ہے مجھے ان لوگوں پہ جو زندگی میں ایک نماز بھی خضوع خشوع سے نہیں پڑھتے، اور وہ آپ شکر خدا میں کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ میری ایک نماز بھی بغیر خضوع خشوع کے نہیں، یعنی ہر نماز میں شہید ثانی کو بعد مراجع قدیس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مقدس ترین شخصیت، یعنی اتنا روحانی طہارت ہے، دنیا سے اتنا دنیا کی محبت خیالات ادھر ادھر لے جاتی ہے۔ یہ جو نماز میں خیالات ادھر ادھر جاتے ہیں اس کی اصل ریزن کیا ہے؟ دنیا کے حب دنیا، حب دنیا راس و کلے، حدیث میں ہے حب دنیا راس و کلے خطیہ، ہر گناہ کا سر جو ہے اور ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دنیا کی محبت سے۔ کہاں سے ہوتی ہے؟ دنیا کی محبت سے۔ ایک درود مل کے پڑھے بات، مل کے درود پڑھے بات۔ تو بات سے بات آگے پھر نکل آتی ہے۔ میری تو کوشش تھی کہ یہ خطبہ ہے صفات المتقین ایک ہی دن میں ختم ہو جائے، لیکن اس ایک ہی آیا، ایک ہی قول میں، ایک فرمان امام میں بعض اوقات ایسی چیزیں آگے رابط ان کا پیدا ہو جاتا ہے۔ بارکہ وزن ہاں یہ ہو گیا، فہم یہ اپنے جباہیں، اپنی پیشانیاں، اپنے ہتھیلیاں، ورکبہم اپنے یہ دونوں گھٹنے یہ زمین پہ رکھتے ہیں، وہ اطراف اقدامہم اور اپنے قدم کی جو اطراف ہیں انگلیاں وہ رکھتے ہیں۔ پہلے یطلبون الی اللہ تعالی فی فقاق رکابہم، وہ اللہ سے اپنی گردنیں چھڑانے کے لیے سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ اور خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا ظہورکم ثقیلا، تمہاری پشتیں کیا ہے؟ وہ گناہوں کی وجہ سے وزنی ہو چکی ہے، گناہوں کی وجہ سے، میرے ساتھ رہیے گا، گناہوں کی وجہ سے بھاری ہو چکی ہیں۔ فَخَفِّفُوهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، ان اپنی پشتوں کا جو بوجھ ہے اس کو ہلکا کس سے کرو؟ طولانی سجدوں سے۔ تو یہ مولا یہاں بھی یہی خطبہ صفات متقین میں یہی بات۔ آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو صحابہ نے کہا کہ کوئی واقعہ سنائیں، کہا ایک بڑا تعجب والا واقعہ ہے معراج کا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی پشت پہ بہت زیادہ بوجھ ہے۔ کیا ہے؟ بوجھ بہت زیادہ ہے۔ وہ پہلے ہی بوجھ زیادہ ہے، تھوڑی دور آگے جاتا ہے تو اور اپنی پشت پہ بوجھ لاد لیتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ بوجھ کیا کرتا ہے؟ اور لاد لیتا ہے۔ اس شخص پہ مجھے بہت رحم بھی آیا اور تعجب بھی ہوا۔ کہا یا رسول اللہ یہ کون سا شخص تھا؟ کہا یہ وہ شخص ہے جس کی پشت کے اوپر پہلے ہی گناہوں کا بوجھ ہے، پہلے ہی گناہوں کا بوجھ ہے۔ یہ آگے بڑھتا ہے، پچھلے گناہ ختم نہیں کرتا، آگے اور اپنے گناہوں، اپنی پشت پہ اور مزید گناہوں کا بوجھ ہے لاد لیتا ہے۔ اس شخص پہ رحم بھی آیا اور تعجب بھی آیا۔ یہ مولا علی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے اپنی گردن چھڑانے کے لیے جنت سے سجدے کر کے، سجدے کی عالم میں دعا جلدی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث ولو اہل سنت کتابوں میں ہے، لیکن وہ باقی آیات روایات سے شیعہ میں بھی یہ چیز ثابت ہے۔ اقرب ما یکون العبد الی ربہ فہو ساجد، سب سے زیادہ خدا کے قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ سجدے میں جب ہوتا ہے۔ تو لہذا سجدے میں دعا مانگنی چاہیے۔ یہ شیعوں کا امتیاز ہے کہ سجدے میں دعا مانگتے ہیں، شاید دوسرے لوگ سجدے میں دعا نہیں مانگتے، بلکہ ان کا مذہب جو ہے وہ اس بات پہ مبنی ہے، ان کا مذہب جو ہے اس بات پہ مبنی ہے کہ شیعت کی مخالفت کرنی ہے ہمیشہ۔ کیا کرنی ہے؟ شیعت کی مخالفت کرنی ہے۔ کسی نے حاکم شام سے پوچھا سجدے میں آنکھیں کھلی رکھیں یا بند رکھیں؟
اس نے کہا علی کے شیعہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جو ہے نا ہم نے دیکھا ہے کبھی کھلی رکھتے ہیں کبھی بند رکھتے ہیں. اس نے کہا کبھی ہم نے کھلی دیکھی ہے کبھی بند دیکھی. اس نے کہا پھر ایسا کرو ایک آنکھ کھلی رکھو. زید میں جانا ہے. مذہب سارا جو بنا ہے یہ علی کی دشمنی میں اسلام کو تبدیل کر دیا گیا. آخری نقطہ اور اس میں چند ایک شواہد بیان کروں گا. یہ وضو کس نے تبدیل کیا تھا یہ ان کی کتابوں میں ہے. یہ کم سے کتاب چھپی ہے انصاریان والوں نے چھاپی ہے, میرے پاس پڑھی ہے اردو میں. بخاری اور مسلم میں انہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں جو اصلی اسلام کو تبدیل ہونے والی حدیثیں انہی کی کتابوں سے. یہ میرے پاس پڑھی ہے اردو, آپ کو بھی مل جائے گا. اچھا یہ اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا اب یہاں پہ وضو کیسے نے تبدیل کیا یہ معلومات ہمیں ہونی چاہیے. یہ عثمان نے تبدیل کیا. یہ مسجد نبوی میں اس نے صحابہ کے سامنے وضو کیا, یہ جو سارا وضو ٹھیک ہے, اور کسی نے اعتراض نہیں کیا. کسی نے ڈرتے تھے لوگ. حدیثوں پہ پابندی کیسے نے لگائی تھی؟ یہ چیزیں آپ کے علم میں ہوں تاکہ آپ حقائق لوگوں کو بتائیں دلیل سے, احترام سے, محبت سے. ان کا حق ہے ہماری گردن پہ. وتواصوا, آیت پڑھیں مل کے, وتواصوا. یہ سارے انسانوں کا ہماری گردن پہ حق ہے نا کہ ان کو ہم حق بتائیں. اگر ہم حق نہیں بتائیں گے احترام سے, ادعو الی سبیل ربک بال, حافظ صاحب آپ بھی کچھ آیتیں پڑھا کریں ساتھ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی, بلانا واجب ہمارے اوپر درائی سے, اچھے واضح و نصیحت سے, اور مجادلہ مناقشہ ڈسکشن آپ کریں, لیکن کس طریقے سے؟ اچھے طریقے سے, یاری والے طریقے سے نہیں, انسلٹنگ والے طریقے سے نہیں, اہانت والے طریقے سے نہیں, ان کے مقدسات کی توہین کر کے فتنے والے طریقے سے نہیں. الفتنہ اشد من القتل قرآن میں ہے, اور دوسری آیت میں الفتنہ اکبر من القتل. الفتنہ تو اکبر, ہاں اکبر من القتل, قتل سے بڑا گناہ ہے فتنہ, زیادہ شدید ہے دوسری آیت میں. اچھا فتنے کا طریقہ نہیں, محبت, احترام. سیرت اہل بیت کیا تھی کہ دشمن گالیاں دے رہا, امام حسن علیہ السلام کے سامنے شام میں یہ گالیاں دے رہا تھا مولا علی کو بھی, اور مولا کے صاحب نے کہا ہم اس کو مزہ سکھا, اس کا بدلہ دیتے ہیں, اس کو مزہ سکھاتے ہیں. تو مولا کہا نہیں. مولا نے اسے کیا کہا, تو مسافر ہے, کھانے کی ضرورت ہے, رہائش کی ضرورت ہے, اور کسی چیز کی ضرورت ہے, ہم حاضر ہیں. قدموں پہ گر پڑا. یہ طریقہ اہل بیت. تھک تو نہیں گئے, گھبرا تو نہیں گئے. آخری بات کروں, تبدیلیاں کیسی. وضو اس بندے نے تبدیل کیا, تیسرے نے, اور میں تھوڑا سا اجمالی عرض کر دیتا ہوں تیزی سے. اور قرآن کا وضو واضح ہے, قرآن میں وضو لکھا ہو. فامسحوا جو ہے نا, اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم. سر کے مس کا مسئلہ ہے, وہ گردن کو مس کر رہے ہیں بھائی. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم, پاؤں کو مس کرنے کا حکم ہے, وہ دو رہے. قرآن کے مخالف ہے نا وضو. تو یہ تیسرے نے رائج کیا. تراویح کس نے رائج کی؟ مولا نے کوفے میں بند کروائی تراویح, اور انہوں نے کہا وا سنتا. ویسے کہا اللہ کی کتاب کافی ہے, رسول کی سنت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب عمر کی سنت کی بات آئی تو اس نے مولا کے خلاف جلوس نکال دی. اب جلوسوں کے مخالف ہے, اس وقت مولا کے خلاف اور بدعت کے حق میں جلوس نکال دیا. اب اہل سنت علماء بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تراویح ہے. یہ غامدی ان کا ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ تراویح کوئی اصل نماز ہی نہیں, اور وہ انجینئر مرزا کہہ رہا ہے کہ یہ تو اس کے رکعتوں میں بھی اختلاف ہے, کوئی ایسی چیز سنت نبی سے ثابت ہے, بلکہ منع کیا. ہاں جی. اچھا جی, یہ مولا نے فرمایا لولا من عمر ما زنا الا شقی. اگر عقد غیر دائمی یہ منع نہ کرتا عمر تو بدبخت کے علاوہ کوئی. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا یہ انہوں نے کیا. نماز انہوں نے بدل دی. بسم اللہ کس نے چرائی نماز سے؟ جلدی سے, ٹائم تھوڑا ہے, آپ تھوڑا میرا ساتھ دیں. بسم اللہ کس نے نماز سے چرائی؟
یہ حاکم شام مدینے میں آیا، اس نے بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھی، صحابہ کے اندر پڑھوائی. صحابہ نے کہا سرقت من الصلاۃ، کیا کہا صحابہ نے؟ تو نے نماز سے چوری کی ہے. اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں با کا نقطہ علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. یہ روایت فقط شیعہ علماء نے نہیں لکھی، یہ اہل سنت نے بھی لکھی ہے. انا نقطہ تا طلبہ لمبے، جو کچھ آسمانی کتابوں میں، وہ قرآن میں، جو قرآن میں، وہ سورہ فاتحہ میں، جو فاتحہ میں بسم اللہ میں، وما فی بسم اللہ فہو فی البا وما فی البا فہو فی النقطہ وانا نقطہ التی تا طلبہ. تو یہ انہوں چرائی. یہ آیا کوفے میں حاکم شام. کہاں آیا؟ جب ہدنہ وغیرہ کر لیا اور سارے کو لوگوں نے بتایا کہ یہ باب الصوبان ہے، جس کو آپ بی بی خدیجہ کے والا دروازہ صوبان. کیا ہے بھائی صوبان کا کیا حصہ؟ مولا خطبہ دے رہے تھے تو ایک اژدہا آیا تھا اور مولا کے کان پہ اس نے منہ رکھا، لوگ خوفزدہ ہو گئے. امام نے فرمایا خوفزدہ نہ ہو، یہ جن ہے، مسئلہ پوچھنے آیا ہے. جن ہے اصل میں، سانپ کی جگہ. تو وہ صوبان، باب صوبان مشہور ہو گیا مولا علی کی فضیلت. اس حاکم شام کو ہضم نہیں ہوئی. اس نے کیا کیا؟ کہا اس کو کیسے مٹائیں علی کی فضیلت. کہا ہاتھی جہاں سال بھر بندوایا، کہا اب اس کا نام دروازے کیا باب الفیل ہو گیا، یوں مٹائیں. یہ جو ومن الناس من یشری، یہ مولا کی شان میں ہے. اس میں وہ ایک مولوی کو پیسے بھیجے حاکم شام نے 1,00,000 درہم. اس نے کہا پیسے تھوڑے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ علی کی شان میں نہیں ہے یہ آیت آئی. اور اس نے کہا کہ یہ کہو کہ یہ ابن ملجم کے بارے میں آیت آئی، نعوذ باللہ، یعنی علی کے قاتل کے بارے میں. من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. تو اس نے پیسے بڑھائے، 200 کیے، 2,00,000 کیے، پھر 3,00,000 جب کیے نا تو مولوی کے منہ سے پانی آ گیا. پیسے بڑھ گئے ہیں. آپ جو ہے نا، ہاں جی آج کل بھی یہی ہو رہا ہے. تو وہ 3,00,000 اس نے کی ہے. اس نے کہا یہ علی کے بارے میں نہیں، نعوذ باللہ علی کے قاتل کے بارے میں. یوں بدلا گیا قرآن. اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا خود بدلتے نہیں، شکوہ میں جواب شکوہ میں کہا خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے. یعنی قرآن جو کہہ رہے کہ علی کے بارے میں نہیں بدلنا، اس کو بدل رہے نہیں جی فلاں کے بارے میں. حافظ صاحب واضح ہوا. تو یہاں پہ جو ہے بس جلدی سے تیزی سے نماز بدل دی، سیدنا وضو بدل دیا، طرح حدیث کو منع کر دیا اور بدل بھی دیا. کل کسی نے مجھے سوال پوچھا تھا کہ ابو ہریرہ جو ہے نا، وہ اہل سنت میں سے کسی نے ابو ہریرہ کی تاریخ وفات، تاریخ ولادت اور رسول کے ساتھ کتنی زندگی گزاری. ان کی کتابوں میں زیادہ سے زیادہ 3 سال اور زیادہ حدیثیں کس سے نقل کی ہیں؟ بہار الانوار کافی میں امام صادق سے روایتیں ہیں. فرماتے ہیں جان بوجھ کے یہ بندہ جھوٹ بولتا تھا رسول خدا، جھوٹی حدیث. اور من اکلا بسل عکا فی مکہ والفلح، جو عکا کے بسل مکہ میں کھائے اس کے لیے جنت ہے. تو یہ اس طرح کی حدیثیں، تاجر تھا اس کے نہیں بیک رہے تھے، تھوڑا اس میں اپنا حصہ لے لیا. حدیث حاضر ہے، ٹھیک ہے. فتوے جیسے حاضر ہے، قتل کے فتوے، کفر کے فتوے، پیسے دکھائیں فتوے لیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ اپنا کیا حدیثوں پہ پابندی اور جھوٹی حدیث سے گھڑی گئی. چھٹے امام نے فرمایا 3 لوگ رسول خدا پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولتے تھے. انس مولا رسول خدا کا نوکر، والمرأة، امام نے نام نہیں لیا، میں بھی نہیں لیتا، سمجھ تو گئے، بسم اللہ، نام لینے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ تیسرا یہ جو ابھی ابو گزرا ہے. کئی ابو اچھے بھی ہوتے ہیں، کئی ابو جہل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ کل حال. تو یہ بدل دیا حدیثوں پہ پابندی. عبداللہ ابن مسعود کو تیسرے نے کوڑے مروائے تھے، بیچارے کی پسلیاں ٹوٹ گئی. کیوں مروائے تھے؟ کیونکہ یہ رسول کی حدیث سے، اہل بیت کے فضائل والی حدیث سے بیان کرتے. تو پھر یہ معافی مانگنے اس کے گھر گیا وہ عبداللہ ابن مسعود کے تیسرا. تو عبداللہ ابن مسعود اور کہا یہ پیسے میں آپ کو ہر مہینے شاریہ لگا دیتا ہوں. اس نے کہا مجھے تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میری بیٹیاں ہیں، مجھے رسول اللہ نے سورہ واقعہ بتائی تھی، میں نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم کر دی، وہ خدا انہیں رزق دے گا. نہ میں نے. اللہ کل حال جلدی سے بات. نماز بدلی، روزے کے احکام بدلے، قرآن کے خلاف گئے. اتم الصیام، قرآن کہہ رہا ہے رات تک جاؤ. اب وہ سنی بھی مان رہے ہیں. انجینئر نے ایک حدیث بیان کر دی، مرزا انجینئر
اہل سنت کتابوں سے. اس نے کہا جو مغرب یعنی وقت سے پہلے، رات سے پہلے روزہ توڑتے ہیں ان کے لیے جہنم میں خاص عذاب ہے. ان کی کتابوں کا جو توڑتے ہیں روزہ، صبح لیٹ رکھتے ہیں، رات کو توڑتے ہیں، سارا دن بھوک برداشت. روزے کے احکام بدلے، حج کے احکام بدلے. یہ جو کندھا ننگا رکھنے والا رواج ہے نا، وہاں فحاشی پھیلائی ہوئی ہے. یہ کس نے شروع کیا تھا؟ وہ احرام میں، ٹھیک ہے نا. یہ شروع کیا تھا حاکم شام نے اپنی پارٹی شو کرنے کے لیے کہ پتہ چلے ادھر میری پارٹی کے بندے کون. سمجھ آئی بات؟ اچھا جی. جیسے وہ عمر ابن عاص نے سے مشورہ کیا تھا حاکم شام نے، کہا کہ پتہ نہیں یہ بندے علی کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، کہیں علی کے خطبوں کو دیکھ کے مجھے چھوڑ ہی نہ جائے. ٹھیک ہے، کہا ٹیسٹ کر لیتے ہیں، مسئلہ نہیں. کہا جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دو. اگر لوگ اعتراض کریں تو خطرہ ہے کہ ابھی ذہن عقل کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر اعتراض نہ کریں تو سمجھیں پھر بے فکر ہو جائیں یہ بندے آپ کے ساتھ. اس نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی، کسی نے اعتراض نہیں کیا. جیسے تیسرے نے وضو صحابہ کے سامنے کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا. ڈرے ہوئے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود کی تو پسنی عصمت نے توڑ دی، کوئی بولتا نہیں تھا. یا کہا آج سے یہی وضو رہا جائے. سمجھ آئی شیخنا؟ اب اگلی بات سنیں. نماز بدلی، روزہ بدلا، حج کے احکام بدلے. دوسرے کے واضح جملے بخاری وغیرہ میں ہیں. متعتان کانتا فی رسول اللہ، کہ دو متع جائز تھے رسول خدا کے زمانے میں، متعت الحج و متعت النساء، وَأَنَا أُحَرِّمُهَا وَأَنْهِي عَنْهُمَا وَعَاقِبْ عَلَيْهِ. میں ان کو حرام کرتا ہوں، رسول حلال کر رہے ہیں، اور یہ حلال محمد حلال الى یوم حرام محمد حرام الى یوم. یہ قانون ہے. آخری خطبہ حجت اللہ یہ بدل دیا. حج بدل دی، زکوٰۃ کے احکام بدل دیے. ٹھیک ہے، خمس کو بالکل پہلے مروان کو دے دیا، صدق کا مروان کو آمدن دے دی، اور باقی خمس کو اب آج تک کھا رہے ہیں. ایک مفتی حنیف قریشی نے آواز اٹھائی اہل سنت میں سے. اس نے کہا قرآن کی آیت خمس کی ابھی تک باقی ہے قرآن میں. جو آل رسول کا اولاد سادات کا حق کھا رہے ہو، یہ قرآن کے خلاف جا رہے ہو. یہ اس سنی نے فقط ایک بندے نے آواز اٹھائی. اللہ کل خمس کے احکام بدل دیے. اس کے بعد کیا ہے؟ تولا تورا کی کنسیپٹ ہی بدل دیا. دشمنان اہل بیت سے تولا ہے، اور جو محبان اہل بیت ہیں ان سے تبرہ. الٹ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ الٹ چل رہے ہیں. میں آخری بات اور دعا کی طرف جا رہا ہوں. امام صادق علیہ السلام کی ان کی ذات پہ درود پڑھیں. مل کے امام کی ذات پہ درود پڑھیں. چھٹے امام نے فرمایا، شاہ صاحب غور سنیے گا، کہ ان کے پاس اصلی دین میں سے سوائے قبلہ کی طرف توجہ کے اور کوئی اصلی چیز باقی نہیں رہی. یہ میں نے فرمان آخر میں کیوں سنایا؟ سبحکم اللہ بالخیر. کیوں آخر میں؟ چند پہلے میں نے ساری حصی مثالیں آپ لوگوں کو پیش کی کہ یہ کہاں کہاں تعریف ہوئی، کہاں کہاں تبدیلی ہوئی. اب قول امام اگر ویسے پہلے سناتا تو لوگ پتہ نہیں روایت ضعیف ہے یا کیا ہے. اب آپ تطبیق کریں امام کے قول کی کہ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس اصلی دین میں سے کوئی چیز باقی نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں حق سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اہل سنت بھائیوں کو بھی ہمیں صحیح محبت سے احترام سے حق سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ روز قیامت ہمیں وہ نہ پکڑے اور ہمیں کہیں کہ آپ کو حق پتہ تھا نہیں بتایا. پروردگار سنی شیعوں کو مل کے اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مرحومین کو بخش دے. علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. خصوصاً اس حرم میں جتنے علماء اعلام دفن ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. ان کی سیرت اور ان کے علمی جتنے کارنامے ہیں، آثار ہیں، ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرما. ہماری آئندہ نسلوں کو نیک بنا. امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. ماہ مبارک کی برکتیں ہر اعتبار سے سمیٹنے کی